السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا جو درس تھا وہ گناہ کی تعریف سے متعلق تھا، گناہ صغیرہ اور اس پر اصرار سے متعلق۔ کہتے ہیں گناہ کو حلال سمجھنا کیسا ہے؟ کسی بھی صغیرہ یا کبیرہ یعنی چھوٹے یا بڑے گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، جبکہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی یعنی آیت قرآنی یا حدیث متواتر یا اجماع امت سے ثابت ہو۔ اسی طرح گناہ کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر رونے لگے اور فرمایا، کون میرے لیے ضمانت دیتا ہے کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص 1000 سال بعد جہنم سے نکلے گا۔ پھر فرمایا، کاش وہ شخص میں ہوتا، کیونکہ جہنم سے اس کا نکلنا یقینی ہے، یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا طے ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے بھائی، اپنے نفس کو دنیاوی امور میں صرف ضرورت شرعیہ کے مطابق مشغول رکھ، ہو سکتا ہے تجھے غفلت کی حالت میں موت آ جائے اور یوں تجھے دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانا پڑے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے تصدق و طفیل ہمیں غفلت سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ یعنی آپ نے آج کے درس میں سنا، گناہ کو حلال سمجھنا یہ جو ہے کفر ہے، جبکہ اس کا گناہ ہونا یعنی جس بات کو ہم حلال سمجھتے ہیں، جس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں، اس گناہ کا گناہ ہونا قرآن کریم سے ثابت ہو یا حدیث متواتر سے ثابت ہو یا اجماع امت ہو، تو ایسے گناہ کو حلال سمجھ کے کر لینا تو یہ جو ہے کفر ہے، یہ کفر ہے۔ کہتے ہیں حضرت حبیب اعجمی، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پھر رونے لگے، کوئی ہے جو میرے لیے جنت کی ضمانت دے دے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ اکبر، کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اعتبار جو ہے خاتمے کا ہے، دنیا میں کچھ بھی کر لے، کیسا ہی کر لے، کیسی زندگی گزار لے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار لے، پوری زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزار دے، لیکن اختتام اگر حالت ایمان پر نہ ہوا تو وہ سب کی سب بیکار اور جو ہے مردود ٹھہرا دی جائیں۔ اسی لیے فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو بستر پر کفر کی حالت میں پہنچے گا، اسے احساس بھی نہیں ہوگا، اور شام کو وہ ایمان کی حالت میں بستر پر پہنچے گا اور صبح جب اٹھے گا تو وہ حالت کفر میں اٹھے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جددوا ایمانکم،
کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، یعنی تجدید ایمان کرتے رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بھولے بسرے سے یعنی خواب غفلت میں ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس سے کہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس لیے جب اٹھو تو اللہ کی تمجید، تحمید و تقدیس بیان کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو کلمہ طیبہ کے ذکر کے ساتھ لیٹو، ایمان کی حالت میں لیٹو، تاکہ لیٹنا بھی اللہ کے ذکر سے ہو جائے اور اٹھنا بھی اللہ کے ذکر سے ہو جائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی، یعنی ہم تک ایک روایت یہ پہنچی کہ ایک شخص جو ہے 1000 سال کے بعد جہنم سے نکلے گا، 1000 سال کے بعد وہ جہنم سے نکلے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کاش وہ شخص میں ہوتا، کیونکہ جہنم سے اس کا نکلنا یقینی ہے کہ وہ یقیناً 1000 سال بعد ہی صحیح لیکن جہنم سے نکلے گا۔ تو کہتے ہیں کاش کہ وہ شخص میں ہوں۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تابعی بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم دین ہیں۔ یہ وہ بزرگ تھے جن کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، بڑا شہرا تھا آپ کا، آپ کی ولایت کا بڑا چرچا تھا، بڑا دور دور تک ڈنکے بجتے تھے حضرت خواجہ حسن بصری کے۔ تو وہ مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا، مرید نہیں ہوا، آپ کی خانقاہ میں ٹھہر گیا، 3 سال ٹھہرا رہا آپ کی خانقاہ میں۔ 3 سال کے بعد جب وہ واپس ہوا، رخصت ہوا، رخصت ہوتے وقت رخصتی ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا حضور اب اجازت عطا فرمائے، میں جا رہا ہوں۔ 3 سال تک آپ نے یہ اس سے پوچھا نہیں کہ تو آیا کیوں تھا۔ جب 3 سال کے بعد وہ جانے لگا آپ کی خانقاہ سے، آپ نے ارشاد فرمایا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم میرے یہاں آئے تھے کسی مقصد سے آئے تھے، کسی کام سے آئے تھے، کوئی غرض تمہاری تھی؟ تم نے 3 سال کامل قیام کیا میری خانقاہ میں، اور اب نہ اس وقت تم نے اپنی آمد کا کوئی ذکر کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، اور نہ اب جاتے وقت تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو کہ میں جا رہا ہوں۔ تو اب جا کیوں رہے ہو؟ آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے حضرت میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مرید ہونے کے لیے، آپ کی ولایت کے بڑے شہرے سنے تھے، بڑے چرچے سنے تھے، اور اس چرچے نے میرے دل کو آپ کی طرف راغب کر دیا، میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مرید ہونے کے لیے۔ تو فرمایا تو پھر کیوں مرید نہیں ہوئے ابھی تک؟ تو کہنے لگا کہ میں آپ کی ذات سے کوئی کرامت کا ظہور دیکھنا چاہتا تھا، کوئی کرامت آپ کی ذات سے صادر ہو جائے، میں وہ دیکھنا چاہتا تھا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں آپ صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں، لہذا میں آپ کے دست اقدس پر ہاتھ دے کر بیعت ہو جاؤں۔ تو ارشاد فرمایا تو پھر تم نے کیا پایا؟ کہ میں نے 3 سال میں کوئی کرامت تو آپ کی دیکھی نہیں، کہ میں نے 3 سال میں آپ کی کوئی کرامت تو دیکھی نہیں، لہذا میں اب جا رہا ہوں آپ سے رخصت ہو کر کے۔ تو ارشاد فرمایا کرامت سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اچھا ایک بات ہی بتاؤ، تم نے 3 سال میرے پاس گزارے، کوئی نماز فرض جماعت کے ساتھ میری قضا ہوتی بھی دیکھی تم نے؟ تو کہتا نہیں حضور میں نے وہ تو نہیں دیکھی، نماز جماعت کے ساتھ آپ نماز فرض ادا کرتے رہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ فرماتے میرا کوئی واجب ترک ہوتا دیکھا؟ کہتا وہ بھی نہیں ترک ہوا۔ فرماتے کیا کوئی سنت مؤکدہ کو ترک ہو کرتے دیکھا؟ کہتا وہ بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے کیا سنت غیر مؤکدہ کو دیکھا؟ کہتا ہے وہ بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے کوئی نفل نماز میری چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ کہتا وہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی چھوٹی ہو آپ کی۔ فرماتے کیا کوئی تہجد کسی دن کی میری قضا دیکھی؟ کہتا وہ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا ارے اللہ کے بندے، اس سے زیادہ استقامت اور کس چیز کے اندر ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کون سی کرامت تو دیکھنا چاہتا ہے یہ بتا دے۔
تو وہ فوراً قدموں میں گر جاتا ہے، اور قدموں میں گرنے کے بعد جو ہے وہ آپ سے معذرت طلب کرتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر واصل الی اللہ ہو جاتا ہے، اور اپنے وقت کا بہت ایک عظیم الشان ولی کامل بن جاتا ہے۔ یہ وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھ تک ایک روایت ایسی پہنچی ہے کہ ایک شخص جو جہنم سے جو ہے 1000 سال کے بعد وہ نکلے گا، کہتے ہیں کاش کہ میں وہ شخص ہو جاؤں۔ تقوی جس ذات پر ناز کرتا ہو، پرہیزگاری جس ذات پر ناز کرتی ہو، جس ذات سے رب راضی ہو، وہ ذات یہ کہے کہ کاش، اور تابعی کاش کہ میں وہ شخص ہو جاؤں جو جہنم سے نکلنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم سے اس کا نکلنا یقینی ہے کہ وہ 1000 سال بعد نکلے گا، لیکن نکلے گا تو کاش کہ وہ شخص میں ہو جاؤں۔ تو اب ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا ہے کہ ہم کس منزل میں، ہم کس منزل میں۔ وہ ذات تو وہ تھی کہ جو بلوغ سے لے کر وصال تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، کوئی عبادت ایسی جو رب کی وہ کرتے تھے ان سے وہ نہیں چھوٹی تھی۔ سرکار کا بھی یہی فرمان ہے، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی ہو۔ تھوڑا کرو، کوئی چلا کوئی وظیفہ کر رہے ہو تھوڑا کرو، لیکن ہمیشہ کرو، ہمیشہ کرو۔ جیسے سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے جلیل القدر ولی کامل عطائے رسول والی ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین اعظم، جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد 3 دن کے بعد ایک بزرگ کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، اور زیارت کے بعد فرمایا میرے قطب الدین کا تحفہ مجھ تک 3 دن سے نہیں پہنچا۔ کیا تحفہ تھا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک روایت میں آتا ہے 1000 مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے 3000 مرتبہ درود پاک روزانہ ایصال ثواب کرتے تھے، بارگاہ رسالت میں پیش کیا کرتے تھے۔ بچے سے آپ کو یہ اطلاع پہنچی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد میں اہلیہ محترمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا دیکھو آج تک میرا کبھی یہ تحفہ ناغہ نہیں ہوا بارگاہ رسالت میں، لیکن جب سے آپ تشریف لائی ہیں اس کے بعد سے یہ میرا تحفہ ناغہ ہو گیا، اور آقا نے مجھے اس بات پر تنبیہ فرمائی اور یاد کیا اور دوسرے کے ذریعے یاد کیا، لہذا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا راستہ اور ہے، میری زندگی کا راستہ اور ہے، لہذا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے نکاح سے باہر کرتا ہوں، آپ کو اختیار ہے عدت کے بعد جس سے چاہیں آپ نکاح کر لیں، مجھے میرے آقا کے حوالے کر دیں۔ یہ عشاقان رسول ایسے تھے کہ لمحہ لمحہ اپنے محبوب کی اداؤں کو پسند کرتے تھے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں قربیت کے لیے جو بھی ذریعہ ملتا ہوگا اسے یہ اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے گناہوں سے متعلق اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے، عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب نار سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اپنے ان محبوب و مقبول بندوں کے تصدق و دفعل ہمارے صغائر کو بھی معاف فرمائے اور ہمارے کبائر کو بھی معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہم